بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ ان کا نام نوح علیہ السلام تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے انسانیت کو راست بازی کے راستے پر واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت نوح علیہ السلام کی دلچسپ کہانی پر غور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ اس کو بھول گئے تھے جس نے انہیں پیدا کیا تھا، وہی جو ان کا رازق اور پالنے والا تھا۔ اس کے بجائے وہ شیطان کے وسوسوں میں پھنس گئے، جس نے اپنے باپ دادا آدم اور حوا کو جنت سے دور کرنے کا لالچ دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ مٹی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کرنے، سورج، آگ اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بندے زمین پر رہنے کے بعد گمراہ ہوں اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہذا اپنی لامحدود حکمت اور لامحدود محبت میں اس نے حضرت نوح کو بھیجا تاکہ وہ انہیں دوبارہ توحید کی راہ پر لے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے، صبر کے ساتھ توحید، خدا کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتے رہے اور انہیں ایک حقیقی اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ وہ اپنی قوم کو پرجوش انداز میں التجا کرتے تھے، اے میرے ہم انسانوں، اللہ سے معافی مانگو، معاف کرنے والا، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تم پر بارش برسائے گا جس سے بہت سی فصلیں، پھلے پھولے ہوئے باغات اور نہریں بہتی ہوں گی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے۔ تم پر کیا آ گیا ہے کہ تم اپنے خالق سے منہ موڑ چکے ہو، جس نے آسمان، زمین اور چاند بنائے اور جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ یاد رکھو ایک دن تم لوٹ کر آؤ گے جس زمین سے تم پیدا کیے گئے ہو، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے تم دوبارہ اٹھو گے۔ تاہم حضرت نوح علیہ السلام کی پرخلوص التجا کے باوجود لوگ ضدی طور پر اپنے بتوں سے چمٹے رہے۔ انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تمہاری باتوں پر صرف غریب اور جاہل یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے بتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے اس کفر کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اسلام قبول کرنے اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے اجر صرف اسی کی طرف سے ملے گا۔ میں ان لوگوں کو نہیں نکال سکتا جنہوں نے ایمان کا انتخاب کیا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان کی قوم نے تمسخرانہ انداز میں جواب دیا، نوح، تم نے ہم سے کافی بحث کر لی ہے، اگر تم جو کہتے ہو سچ ہے تو ہم پر وہ عذاب لاؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ اپنے غیر متزلزل ایمان میں نوح نے جواب دیا، جب اللہ چاہے گا تو عذاب آئے گا، اب آپ جو چاہیں میرا مذاق اڑائیں، لیکن وہ دن آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ آخری ہنسی کس کی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ان کی قوم میں سے کوئی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اسے ایک کشتی بنانے کی ہدایت دی گئی تھی، ایک بہت بڑا جہاز جو ایمان لانے والوں کو آنے والے سیلاب سے بچائے گا، جو زمین کو اس کی شرارت سے پاک کر دے گا۔ نوح نے حکم کی تعمیل کی، باوجود اس کے کہ اسے اپنی برادری کے سرداروں اور رہنماؤں کی طرف سے طنز کا سامنا کرنا پڑا۔ بے خوف حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر جاری رکھی، طنز کرنے والوں کو یاد دلاتے ہوئے کہ جب وہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کا مشاہدہ کریں گے تو ان کا مذاق خوف میں بدل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آسمان تاریک ہو گیا، موسلا دھار بارشیں برسیں اور زمین کی گہرائیوں سے پانی بہنے لگا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوح علیہ السلام ان چند لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے جنہوں نے توحید کے پیغام کو قبول کیا تھا۔ جب وہ جہاز پر روانہ ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پکارا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کافروں کو چھوڑ دیں، لیکن اس کے بیٹے نے اپنے تکبر سے دھوکہ کھایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ قریبی پہاڑ پر حفاظت تلاش کر سکتا ہے۔ نہیں میرے بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام نے خبردار کیا، آج خدا کے عذاب سے کشتی کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے۔ افسوسناک طور پر، جیسا کہ تقدیر میں ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک زبردست لہر دوڑ گئی اور انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے پانی کو جذب کر لے اور آسمانوں کو بارش بند کر دے۔ جیسے ہی سیلاب کا پانی کم ہوا، تمام کافر ہلاک ہو گئے، جبکہ نوح کی کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ غم سے مغلوب ہو کر حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے خاندان کا حصہ تھا اور تو نے میرے خاندان کو اس آفت سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، پھر میرے بیٹے کو ایسا انجام کیوں ملا؟ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جواب دیا،
اے نوح وہ تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، اس نے ایسے کام کیے جو صالحہ نہیں تھے۔ مجھ سے ان امور کے بارے میں مت پوچھو جن کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور حکم دیا کہ سلامتی اور برکت کے ساتھ کشتی سے اترنا۔ تباہ کن سیلاب کے بعد دنیا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے دوبارہ آباد ہوئی۔ کچھ عرصہ تک ان کی اولاد اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انسانیت کو گمراہ کرنے کی انتھک کوششیں دوبارہ شروع کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اور بخشش ہمیشہ ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ If you like my content, then please subscribe my channel for more informative videos.